بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، ہم مسلسل کتاب توضیح المسائل کو پڑھ رہے ہیں۔ آج اسی توضیح المسائل کا 11واں سبق کہ جس کا عنوان ہے معدنی کانیں۔ 10ویں سبق میں ہم معدنی کانوں کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں، اسی کو تھوڑا سا اور بیان کرنے کے بعد آگے ہم اس سبق میں آگے بڑھیں گے۔ ٹائٹل میں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو تصویریں ہی بتائیں گی کہ معدنی کانیں کسے کہتے ہیں۔ معدنی کانیں وہ قدرتی چیزیں جو کہ زمینوں میں، پہاڑوں میں اللہ کی طرف سے پہلے سے موجود ہیں، ان کو کھود کر انسان نکالتا ہے اور وہ مسلسل نکلتی رہتی ہیں، انہیں معدنی کانیں کہتے ہیں۔ مختلف چیزوں کی معدنی کانیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیروزہ کی، سونے کی، نمک کی، پتھر کی، مختلف چیزوں کی یہ معدنی کانیں ہوتی ہیں، اور گزشتہ درس میں ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ آج ہم مسئلہ نمبر 1768 میں اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ معدنی کانوں کا کیا حکم ہے خمس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مسئلہ پڑھ لیتے ہیں کہ سونے، چاندی، سیسے، تانبے، لوہے جیسی دھاتوں کی کانیں، نیز پیٹرولیم، کوئلے، فیروزے، عقیق، پھٹکڑی یا نمک کی کانیں اور اسی طرح کی دوسری کانیں انفال کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی یہ امام عصر علیہ السلام کی ملکیت ہیں۔ یہ تمام چیزیں
اب مسئلہ نمبر 1769، کان سے نکلی ہوئی چیز کا نصاب 15 مسکال مروجہ سکہ دار سونا ہے۔ یعنی جو بھی چیز کان سے نکلے اگر وہ 15 مسکال ہو جائے سکہ دار سونا جو کہ رائج ہو، اس کے برابر اگر ہو جائے، یعنی اگر کان سے نکالی ہوئی کسی چیز کی قیمت 15 مسکال سکہ دار سونے تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس پر جو اخراجات آئے ہوں انہیں منہا کر کے اس کی مقدار 15 مسکال مروجہ سکہ تک پہنچے تو اس کے بعد کہ اخراجات من جملہ اس کے تصفیہ وغیرہ کے خرچ منہا کرنے کے بعد جو باقی بچے اس کا خمس۔ اب یہاں پر چند صورتیں بیان ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ مسکال تک پہنچے۔ یہ مسکال کیا ہے؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ جو آج ہم موبائل پہ دیتے ہیں مسکال، وہ مسکال نہیں ہے یہاں پہ تو اچھا، تو وہ مسکال نہیں ہے، بلکہ مسکال کا کیا مطلب ہے؟ آگے والی سلائڈ میں نے اس مسکال کی کچھ وضاحت کی ہے، اس کو ہم آگے سمجھتے ہیں، یہاں پر اس وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ دوسری بات جو آ جاتی ہے وہ یہ کہ 15 مسکال تک تو پہنچ گیا، اب اس کے اخراجات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جو بھی ہم چیز کان سے نکالتے ہیں اس کے اخراجات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اس چیز کے نکلنے سے پہلے کے اخراجات، دوسرے اس چیز کے نکلنے کے بعد کے اخراجات۔ اس چیز کے نکلنے سے پہلے کے اخراجات کیا ہیں؟ مثلا زمین کھدوانے کے لیے آلات چاہیے، وہ آلات لینے ہیں، یا مثلا زمین کھدوانے کے لیے جو ہے یا پہاڑ کھودنے کے لیے جو ہے وہ مزدور چاہیے، اس کے مزدور کی مزدوری وغیرہ، یعنی جتنے بھی اخراجات اس کے نکلنے سے پہلے آتے ہیں ان کو منہا کرنے کے بعد نصاب کو دیکھنا ہے، پھر حساب لگانا ہے کہ وہ اخراجات نکال لیے، اب اگر 15 مسکال ہو تو خمس واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم کے اخراجات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نکل آیا، اب اس کے بعد کے اخراجات، اس کے بعد کے اخراجات کیا ہیں؟ یہ یہاں پر آپ ایک لفظ دیکھیں کہ تصفیہ۔ تصفیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو چیز کان سے نکلتی ہے وہ قابل استعمال ڈائریکٹ نہیں ہوتی، بلکہ اسے قابل استعمال بنانا پڑتا ہے، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اسے تصفیہ کہتے ہیں۔ مثلا پیٹرول ہے، آپ نکال کر ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے، اس کا تصفیہ کرنا پڑے گا، اس کی صفائی کرنی پڑے گی، اس کو کچھ مراحل سے گزارنا پڑے گا۔ سونا ہے، ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ پتھر وغیرہ، مٹی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں۔ اسی طرح فیروزہ، یہ ساری چیزیں جو بھی نکلتی ہیں ان کا تصفیہ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر جو اس میں ان اخراجات اور ان اخراجات میں فرق یہ ہے کہ ان اخراجات کو نکالنے کے بعد نصاب تک پہنچ جائے تو خمس واجب ہے، لیکن یہ اخراجات جو ہیں وہ نصاب تک پہنچ گیا، خمس واجب ہو گیا، اس کے بعد نکالنے ہیں، منہا کرنے کے بعد جو باقی بچے اس کا خمس دے دے۔ یعنی آپ نے نصاب تک پہنچ گیا تصفیہ کے بغیر، اب آپ اس کو صفائی کرنے کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں وہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے اس پر خمس واجب ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس نقطے کو ذرا غور سے سنیے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہ اخراجات نکالنے سے اگر نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو خمس واجب نہیں ہوگا،
لیکن یہ تصفیے والے اخراجات نکالنے سے اگر نصاب سے کم بھی ہو جائے تو بھی خمس واجب ہو جاتا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے. اب آ جاتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1770. جس شخص نے کام سے منافع کمایا ہو
اور جو چیز کان سے نکالی ہو اگر اس کی قیمت 15 مسکال سکہ دار سونے تک نہ پہنچے تو اس پر خمس تب واجب ہوگا جب صرف یہ منافع یا اس کے دوسرے منافع اور اس منافع کو ملا کر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائیں. جیسے کہ ہم نے پہلے کاروبار کے منافع میں پڑھا تھا کہ جب بھی کسی کو کوئی منافع حاصل ہو اور وہ منافع اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو اس پر سال کے گزر جانے کے بعد اس پر خمس واجب ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پر معدنی کانوں میں جو ہے انہوں نے نصاب بیان کیا کہ اس کی 2 صورتیں بنا دی کہ اگر کسی کو مال ملے تو ایک صورت یہ ہے کہ اگر نصاب تک پہنچ گیا جو کہ 15 مسکال سکہ دار ہے تو اسے سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، اخراجات کے پورے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی نصاب تک پہنچا اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے ملتے ہی. ایک صورت. اگر نصاب تک نہیں پہنچتا، مثلا کسی کو 14 مسکال سونا ملا یا کوئی بھی کان میں سے نکلی ہوئی چیز 14 مسکال یا 10 مسکال یا 13 مسکال کے برابر ملا تو اب اس پر ڈائریکٹ تو خمس واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نصاب تک نہیں پہنچا. اب کیا بات اس کے علاوہ بھی اس پر خمس واجب ہے نصاب تک نہ پہنچنے کی صورت میں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس پر تب خمس واجب ہوگا جب صرف یہ منافع یعنی جو کہ اسے مثلا کان سے ملا ہے یا اس کے دوسرے منافع جو ہیں وہ کاروبار وغیرہ جتنے بھی منافع ہیں وہ سارے ملا کر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائیں تو خمس واجب ہے. اگر سال بھر کے اخراجات سے زیادہ نہ ہو تو خمس واجب نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.